السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و السلام۔ محترم حضرات و خواتین، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اسی کے متعلق آج آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں پیش کرنے کی، آپ تمام کو سننے کی، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ آج ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے، ظلم کی بھٹی میں پورا معاشرہ جل رہا ہے۔ جو شخص طاقت میں ہے، پاور میں ہے، حکومت میں ہے، اپنے نشے میں ہر کس و ناکس پر ظلم و زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے، اور ظلم کرنا وہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ اونچی ذات والے نیچی ذات والوں پر، طاقتور اپنے کمزور پر، بڑا اپنے چھوٹے پر، یہاں تک کہ میاں بیوی کے اختلافات کا مسئلہ ہو یا ساس بہو کے جھگڑے کا مسئلہ ہو، ایک دوسرے پر زیادتی، جس کے اندر طاقت زیادہ آ گئی، جو پاور میں آ گیا، اپنے سے نیچے والے پر ظلم کرنے کو وہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ چاہے وہ ایک عام شخص ہو، اگر وہ طاقت میں ہے تو اپنے سے نیچے والے پر ظلم کر رہا ہے، چاہے ایک حکومت میں بیٹھا ہوا شخص پاور میں ہے تو دوسرے لوگوں پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، یا اسی طرح سے میاں بیوی کا معاملہ ہو، کہیں میاں بیوی پر ظلم کر رہا ہے، کہیں بیوی میاں پر ظلم کر رہی ہے، کہیں ساس بہو پر ظلم کر رہی ہے، کہیں بہو ساس کے اوپر۔ اس طرح سے جو شخص بھی طاقت میں ہوتا ہے، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے سے کمزور پر وہ ظلم و زیادتی کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا ہے، اور ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ جو چاہے وہ کر لے، جس پر چاہے ظلم کے پہاڑ توڑے، جس کی چاہے عزت نیلام کرے، اور جس کو چاہے قتل کر دے، اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے شروع میں آیت تلاوت کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور آپ اللہ کو ظالموں کے کرتوتوں سے غافل نہ سمجھیے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ ظالم لوگ اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس ایک چند دنوں کے لیے مہلت دے رہا ہے، انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے، تشخص فیہ الابصار، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو اگر چھوٹ دے رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ جان نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ ظالم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے۔ اب یہ ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ظالم ایک حاکم بھی ہو سکتا ہے، یہ ظالم ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، یہ ظالم ایک ساس بھی ہو سکتی ہے، یہ ظالمہ ایک بہو بھی ہو سکتی ہے، یہ ظالم ایک شوہر بھی ہو سکتا ہے، یہ ظالمہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھائی، یعنی جو بھی دوسرے پر ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہے۔ لیکن ظالم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک استاذ اپنے شاگرد کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ یہی نہیں، اگر ایک شخص ہوٹل میں بیٹھ کر دوسروں پر الزام گڑ رہا ہے،
دوسروں پر جھوٹ بول رہا ہے، دوسروں کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، دوسروں کے خلاف جو ہے ادھر ادھر کی باتیں، یہ ساری چیزیں ظلم میں شامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم کسی پر نہیں کرتا ہے تو وہ ظلم کو پسند کیسے کرے گا؟ ظلم کہتے ہیں کس کو ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا، یعنی کسی کو اس کا حق نہ دینا، ناحق طریقے سے کسی کا حق مارنا، بغیر قصور کے کسی پر زیادتی کرنا، کسی پر الزام لگانا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی پر تہمت لگا دے، یہ ساری چیزیں ظلم میں شامل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ محترم حضرات و خواتین، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں نے خود اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، میں نے اپنے آپ پر خود ظلم کو حرام کر رکھا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ظلم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا، نہ تمہارے لیے پسند کیا، اور نہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایک طاقتور دوسرے کمزور پر ظلم کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ بڑا سے بڑا جابر اور ظالم اللہ کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے بچ نہیں سکا۔ کتنے بھی بڑے جابر رہے ہوں، کتنے بھی بڑے ظالم رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکا ہے۔ اور بہت ساری طاقتور قومیں پائی گئیں، بہت ساری طاقتور قومیں پائی گئی ہیں، انہی میں سے قوم عاد بھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد کی مانند کوئی بھی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ فرعون جیسے لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کوڑا برسایا۔ کیسے کوڑا برسایا؟ اس کا نقشہ کھینچا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بالآخر تمہارے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ پھر ہر طرح کی شان و شوکت، طاقت و قوت رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ بہت سارے فرعونی گزرے ہیں، کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کتنے لوگوں کو مار دیا گیا، کتنے لوگوں کے مال پہ قبضہ کر لیا گیا، مال ہڑپ کر لیا گیا، لیکن کیا کوئی بچ سکا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے؟ نہیں۔ آج جب ظالموں کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو جب چھوٹ دے رکھی ہے، اس کو وہ شخص اپنی ہوشیاری سمجھتا ہے، اپنی عقل مندی سمجھتا ہے، لیکن شاید ان کو پتہ نہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو پکڑتا ہے تو پھر سوچنے کا بھی موقع نہیں دیتا، ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا ہے، ان کو تھوڑا سا ٹھہرنے کا موقع نہیں دیتا ہے، فوراً ان کی گرفت کر لیتا ہے۔ اور اسی چیز کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا ان اللہ لیملی للظالم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو چند روز مہلت دیتا رہتا ہے، ایسے ظالموں کو چند روز چھوٹ دیتا رہتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا، بالکل اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد یہ کہہ کر کے، یعنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے، جس کی تلاوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑنے کا طریقہ یہی ہے، کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہے، اذا اخذ القرى وهي ظالمة، کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، جب وہ ان کی گرفت کرتا ہے، ان اخذہ علیم شدید، تو بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہوتی ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پکڑتا ہے، ان کی گرفت کرتا ہے، تو پھر ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ظالم کا ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ ظلم کسی کی طرف سے بھی ہو، چاہے ایک حاکم کی طرف سے ہو، چاہے ایک ٹیچر کی طرف سے ہو، چاہے ایک مالک کی طرف سے ہو، چاہے مرد کی طرف سے ہو، چاہے عورت کی طرف سے ہو، چاہے ساس بہو کی لڑائی ہو، چاہے میاں بیوی کی لڑائی ہو، چاہے باپ بیٹے کی لڑائی ہو، کسی کی بھی ہو، ظالم کے ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے، اور نہ ظالم کو پسند کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے مخالفین میں سے ایک شخص نے قسم کھائی کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے تو میں ان کے چہرے پر تھپڑ ماروں گا۔ وہ کہتا ہے، وہ شخص جو ان کے مخالفین میں سے تھا، وہ کہتا ہے کہ جب شہادت ہو گئی تو اس کے بعد میں اپنے دوست کے ساتھ ان کے گھر پہ گیا، اور ان کے گھر پر پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ان کا سر ان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میرے دوست نے کہا کہ ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، چونکہ ان کے چہرے پر کپڑا پڑا ہوا تھا، کپڑا ڈال رکھی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کیوں؟ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ان کے چہرے پر تھپڑ مارنا ہے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بتلایا، اور یہ بھی بتلایا کہ کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں یاد نہیں ہیں؟ تو وہ شخص جو اس کا دوست ساتھ میں آیا تھا، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سے شرمسار ہو کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جس نے قسم کھائی تھی کہ میں چہرے پر تھپڑ ماروں گا، وہ رکا رہتا ہے، پھر ان سے کہتا ہے کہ کپڑا ہٹاؤ۔ اس پر وہ تھوڑا سا غصہ ہوتی ہیں اور سائڈ میں ہو جاتی ہیں، اور اس کو موقع ملتا ہے تھپڑ لگا دیتا ہے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ تیرے ہاتھ خوش کر دے، تجھے اندھا کر دے اور تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ محترم حضرات و خواتین، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم کی بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی جلدی سے قبول کرتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پر تھپڑ مارا تھا کہ جب ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ تیرے ہاتھ کو خوش کر دے، تجھے اندھا کر دے، تجھے کبھی معاف نہ کرے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ابھی میں ان کے گھر سے نکلا بھی نہیں تھا کہ میرے ہاتھ خشک ہو گئے، میں ابھی ان کے گھر سے نکلا بھی نہیں تھا کہ میرے ہاتھ خشک ہو گئے، میں نابینا ہو گیا، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا۔ محترم حضرات و خواتین، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو جو ظلم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھو، یہ بھی یاد رہے آپ لوگوں کو کہ وہ شخص جو نابینا ہو گیا تھا، جس کے دونوں ہاتھ خشک ہو گئے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہے، معافی مانگتا ہے، اور وہ اندھا ہو چکا تھا اور کہتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، لیکن یہ بد دعا اس پر فوراً اثر کر جاتی ہے۔ یاد رکھو، مظلوم کی فریاد اس تیر کی طرح ہے جس سے ظالم کبھی بچ نہیں سکتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا اس تیر کی طرح سے ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت یمن بھیج رہے تھے تو بھیجتے ہوئے فرمایا واتق دعوت المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب، رواہ البخاری۔ مظلوم کی بد دعا سے بچ، اے معاذ بن جبل، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے مابین کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مالک بن دینار کے بارے میں کہ ایک دفعہ ان کو بخار ہو گیا، مالک بن دینار کو ایک مرتبہ بخار ہو گیا اور بہت پریشان ہوئے۔ جب کچھ افاقہ ہوا، کچھ ان کی طبیعت صحیح ہوئی تو کسی ضروری کام سے گھر سے باہر نکلے۔ باہر پولیس کے اہلکاروں سے سامنا ہو گیا، ابھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ سامنے کچھ پولیس تھے، ان سے ان کا سامنا پڑ گیا۔ انہوں نے بلا وجہ مالک بن دینار کو زمین پر لٹا دیا اور ایک شخص نے ان کی پیٹھ پر کوڑے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوڑے کی مار بخار کی تکلیف سے کہیں زیادہ تھی، تو جب مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے کہا کہ اللہ تیرے ہاتھ کاٹے، یعنی وہ کوڑے برسا رہا تھا تو انہوں نے بد دعا کی کہ اللہ تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دے۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن اس دن کا معاملہ ختم ہو گیا، گھر واپس چلے گئے۔ اگلے دن کچھ ہمت کر کے ضروری کام سے باہر نکلے۔ اب جب باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ باہر میں نکلا تو دیکھتا ہوں کہ اسی شخص کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور وہ انہیں گردن میں لٹکائے ہوئے پھر رہا ہے۔ یہ ہے بد دعا کی اثر، یہ ہے مظلوم کی فریاد کا اثر۔ اے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے والو، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ چاہے وہ شوہر ہے اپنی بیوی پر کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر پر کر رہی ہے، ساس اپنی بہو پر کر رہی ہے، بہو اپنی ساس پر کر رہی ہے، ایک طاقتور کمزور پر کر رہا ہے، یا حاکم وقت دوسروں پر کر، کوئی بھی ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا۔ محترم حضرات و خواتین، صحیح بخاری میں جابر بن سمرہ سے مروی ایک روایت ہے کہ اہل کوفہ نے حضرت عمر سے حضرت سعد کی شکایت کی۔ کس سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس کی شکایت کی؟ حضرت سعد کی، کہ وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں
جو بیٹھ کر کے جھوٹی باتیں دوسروں کے خلاف کرتے رہتے ہیں, دوسرے پر الزام لگاتے رہتے ہیں. ہوٹلوں پر بیٹھیں گے, ایک ادھر سے آیا ایک ادھر سے آیا, کام کچھ نہیں ہے. اب اگر کوئی کام کر رہا ہے اس کام کے خلاف بولنا, اس کے خلاف بولنا, لوگوں کو ورغلانا اور اپنے دل کی بھڑاس کو پوری کرنا, یہ سب کام ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ بھی ظلم میں شامل ہے, یہ بھی ظلم میں شامل ہے. آئیے میں آپ کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل کوفہ نے یہ شکایت کی حضرت سعد کے بارے میں کہ وہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں. حضرت سعد سے حضرت عمر نے جب پوچھا تو ان کو حضرت سعد نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاتا ہوں, بالکل ویسے ہی پڑھاتا ہوں, اس میں نہ کچھ کمی کرتا ہوں نہ بڑھاتا ہوں. پہلی رکعت میں تھوڑا ٹھہراؤ یعنی تھوڑی لمبی کرتا ہوں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, اور دوسری رکعت میں دوسری 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں مختصر ہوتی ہیں. حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم اے ابو اسحاق تمہارے بارے میں ہمارا یہی خیال تھا. پھر بھی حضرت عمر نے کچھ آدمیوں کو کوفہ مزید وضاحت کے لیے بھیج دیا, جانکاری کے لیے بھیج دیا. وہ جب کوفہ پہنچتے ہیں وہ لوگ جس سے بھی حضرت سعد کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو حضرت سعد کی وہ تعریف ہی کرتا ہے. جہاں بھی جاتے ہیں حضرت سعد کی تعریف ہو رہی ہے, جس کی لوگ جو ہے شکایت کر رہے تھے. پھر وہ آدمی مسجد میں آتے ہیں, جو لوگ گئے تھے کوفہ وہ لوگ مسجد میں آتے ہیں. اب وہاں پر ایک آدمی ابو سعدہ نے کہا کہ حضرت سعد فیصلہ کرتے ہوئے انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں, تقسیم کرتے ہوئے حق تلفی کرتے ہیں اور نرمی سے کام نہیں لیتے ہیں. کون تھا یہ؟ ابو سعدہ تھا. اور حضرت سعد یہ سن رہے ہیں تو حضرت سعد نے سب نے کان سے سنا کہ ابو سعدہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ میں تقسیم کرتے ہوئے حق تلفی کرتا ہوں, یعنی کسی کو زیادہ دیتا ہوں کسی کو کم دیتا ہوں, نرمی سے کام نہیں لیتا ہوں, انصاف سے کام نہیں لیتا ہوں. تو ابو سعد نے حضرت سعد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آواز لگائی, اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو تو اس کو اندھا کر دے, اس کو فقر میں مبتلا کر دے, اس پر فتنوں کو بھیج دے, یعنی یہ فتنے کا شکار ہو جائے. راوی کہتے ہیں کہ ابو سعدہ کو دیکھا, جو شخص یہ کہہ رہا تھا حضرت سعد کے بارے میں, اس کو دیکھا کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں راستوں میں بیٹھ کر اشارہ کرتا پھرتا ہے, اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جا تو وہ کہتا ہے میں فقیر ہو گیا, فتنوں میں مبتلا ہو گیا, مجھے سعد کی بد دعا لے بیٹھی. اے دوسروں پر الزام لگانے والوں, اے دوسروں پر جھوٹ بولنے والوں, اے دوسروں کی غیبت کرنے والوں, اے دوسروں کی ماں بیٹیوں پر الزام لگانے والوں, اے دوسروں کے بیٹوں پر الزام لگانے والوں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بولنے والوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, ایسا نہ ہو کہ اس مظلوم کی بد دعا تمہیں لے بیٹھے. یاد رکھنا اس بات کو کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے. اے دوسروں پر الزام لگانے والوں, دوسروں کے خلاف سازش کرنے والوں, ہوٹلوں میں بیٹھ کر دوسروں پر جھوٹ کہانی بنانے والوں, کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچوں پر کوئی مصیبت لے آئے؟ مت بھولنا نبی کائنات نے فرمایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترد دعوت المظلوم وان كان فاجرا فجوره على نفسه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی چاہے دعا کرنے والا فاجر ہی ہو, یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہے اگر وہ فاجر ہے, اگر وہ کافر ہے, اگر وہ کچھ بھی نہیں, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ظالم کے خلاف اگر وہ بد دعا کرتا ہے, اگر کسی نے اس پر ظلم کیا ہے اور اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے آواز لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے, اگرچہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو. بلا شبہ اس کا فجور اس کے نفس کے ساتھ خاص ہے. وہ جو گناہ کرتا ہے, وہ جو عمل کرتا ہے, وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص, اب اندازہ لگائیے, ایک ٹیچر اگر اپنے اسٹوڈنٹ کے خلاف ظلم کرتا ہے, اگر ایک شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے, ایک ساس اپنی بہو پر, ایک بہو اپنے ساس پر ظلم کرتی ہے, تو قیامت کے دن کیا ہوگا اگر اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اے اللہ تو اس کو اندھا کر دے, اے اللہ تو اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے. اسی طرح سے وہ لوگ جو ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے, چوراہے پر بیٹھ کر کے اور ادھر ادھر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, اگر اس کی بد دعا نکل گئی اس کے منہ سے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کلام کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے. اس لیے محترم حضرات و خواتین, ہم دوسروں پر ظلم کرنے سے بچیں, دوسروں پر ظلم کرنے سے بچیں, اور ہمیشہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا, اے اللہ تو ہمارے اوپر ایسے شخص کو نہ مسلط کر جو ہم پر رحم نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے
ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں اس برے فعل سے بچا اور ہمیں ایسے برے لوگوں سے بھی بچا، ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ جن کا کام یہی ہے دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کے خلاف بولنا، دوسروں کو پر الزام لگانا۔ اے اللہ ایسے گندے لوگوں سے، ایسے بے شرم لوگوں سے تو ہمیں بچا لے، تو ہی بچانے والا ہے اور تو ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔